وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو سنا کے اجازت چاہوں گا، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ میرے مولا تیرا سانگ آتی ہے، نہ تجھ کو نیند آتی ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں۔ میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں۔ سبھی سونے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، سبھی سونے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں۔ کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں۔ میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں۔ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طاہر اپنی بولی میں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طاہر اپنی بولی میں، کہ تو ہی تو کہ گن گاتے ہے یہ سب جہانے میں۔ میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں۔ سلیمان کو جگ پر تو نے ہی بادشاہی دی، سلیمان کو جگ پر تو نے ہی بادشاہی دی، تو ہی تھا اس کے عالی تخت کو اوپر اڑانے میں۔ میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں۔ خدایا معاف کر دے تو فہد کی بھی خطائیں سب، خدایا معاف کر دے تو فہد کی بھی خطائیں سب، کہ تیرا حق ادا نہ کر سکا وہ اس ترانے میں۔ میرے مولا تیرا ثانی
نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق، صدا اس کارخانے میں۔ اب میں آپ کے سامنے چند ہی نعت کے اشعار پیش کروں گا، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے، دن حشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ او ساڈے پر گیا گناہگاراں نوں، او ساڈے پر گیا گناہگاراں نوں، سن کٹ کے سینے لا لینا۔ او ہلے تک بڑی خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہو، سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ جنوں جنوں شعر کی سمجھ آئیے کوئی پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ او ساڈے پر گیا گناہگاراں نوں، او ساڈے پر گیا گناہگاراں نوں، سن کٹ کے سینے لا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ اوتھے کل سب نبیاں، اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو، اوتھے سب نبیاں میرے مرشد نو، اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو، اپنا سردار بنا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ او چوکی ویکھدے نے اے عظمت والا کون آیا، اے شان والا کون آیا۔ او چک چک اڈیاں لوکی ویکھدے نے اے عظمت والا کون آیا۔ جد پیر میرے جد احمد والا، جد پیر میرے جد احمد والا، بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ اوتھے کو سردار ایک حوض ہو سی، جت سونا جل و فیروز ہو سی۔ اور جتنے جتنے نبی پاک دے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پیڑا، جم کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ اور ایک بار پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ اوتھے کو سردار ایک حوض ہو سی، جت سونا جل و فیروز ہو سی۔ جس جام کوثر، جس جام کوثر دا پی لینا، انہوں رب نے اپنا بنا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ حضرت مولانا نبی الرحمن چودھری صاحب توجہ فرمانا، آخری شعر سنا کے جا رہا ہوں۔ میں منیا جنت بہت سونی، میں منیا جنت بہت سونی، پر اس دن اس تے عروج ہو سی۔ میں منیا جنت بہت سونی، پر اس دن اس تے عروج ہو سی۔ جد اس وچ میرے آقا نے، جد اس وچ میرے
مرشد نے جد اس وچ میرے آقا نے سرے یارا ڈیرا لاڑائے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر دے رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر دے رب نو منا لینا. السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ تھے حافظ ابراہیم مظفر صاحب جو حمد باری تعالیٰ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی شان میں اشعار پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کی جوانی میں خیر برکت کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو عالم با عمل بنائے اور اللہ تعالیٰ اس نوجوانی کی جوانی میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. اب میں بلا تخفیف بلا تمہید خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مقرر شہری بیان محبوب عوام حضرت مولانا حافظ محمد عادل احمد گٹاکی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی.
جو آیت مبارکہ دا تھوڑا جہا حصہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس آیت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات دے لوگاں نو حکم دیتا ہے کہ جو تانوں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین انہوں لے لو، اور جدے تو منع کرن او دے تو رک جاؤ۔ اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساریاں چیزاں جڑیاں امت نو دیتیاں، اور بہت ساریاں ایسیاں چیزاں جنہ تو نبی علیہ السلام نے امت کے لوگاں نو منع فرمائے۔ سارے معاشرے کے اندر بہت ساریاں ایسیاں بیماریاں اور ایسے مسائل موجود ہیں کہ جنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن اسی انہاں نو مضبوطی نال پکڑے ہوئے ہیں اور انہاں نو چھوڑن واسطے تیار نہیں، اور انہاں بیماریاں اور انہاں مسائل کی وجہ تو سارے معاشرے دے اندر بہت سارے فتنے، بہت ساریاں لڑائیاں، جھگڑے اور بڑے سارے فسادات انہاں چیزاں دی وجہ تو نے کہ جنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن امت نے انہاں نو ترک نہیں کیتا۔ میں چند ایک باتاں انہاں دے وچوں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ اس زمن دے اندر آمینہ دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چند فرامین میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ آؤ ذرا بڑی توجہ نال سماعت فرماؤ، بڑے اختصار نال میں اپنا پیغام تواڈے گوش گزار کر کے انشاءاللہ اجازت چاہاں گا۔ جنہ چیزاں تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا، وہ کیڑیاں چیزاں نے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، سارے کہو ہاں رضی اللہ ہو، اچھی آکھو رضی اللہ ہو تعالی عنہ، بیان فرماندے نے کہ میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام إرزه وماله ودمه التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم۔ یہ روایت جامع ترمذی دی روایت ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے انہوں سے حسن درجے دی روایت قرار دیتا ہے، اور دیگر محدثین نے اس روایت نو صحیح قرار دیتا ہے، یعنی سندن متنن یہ روایت بالکل درست ہے۔ ان ذرا ادا ترجمہ سماعت فرمانا، اور پھر اساں غور کرنا ہے کہ اسی کنیاں کو چیزاں جنہ کو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اسی کنیاں کو ترک کی دیا ہے، اور کنیاں کو چیزاں اسی حالے بھی اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، آپ فرماندے نے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا پائی ہے۔ میرے
پیغمبر علیہ السلام نے مسلمان نو مسلمان دا پائی قرار دیتا ہے۔ حضرات میں اس تو پہلے کہ اگے بات جڑی تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، پہلے یہ بات میں تواڈے سامنے واضح کر دینا چاہنا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہر مسلمان نو دوسرے مسلمان دا بھائی آکھیا ہے۔ ذرا سارے بولو کی آکھیا ہے؟ یہ جدوں جڑیاں بیماریاں سارے اندر موجود نے جنہاں دا ذکر اگے آن لگا ہے، جنہاں دا ذکر میں تواڈے سامنے کرنا چاہنا، یہ بیماریاں ادوں ختم ہو جاندیاں نے کہ جدوں اسی ایک دوسرے نو اپنا بھائی سمجھ لئیے اور اپنا بھائی انہوں جناب بنا لئیے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان نو بھائی سمجھ لوے تے پھر ایک بیماریاں ختم ہو جاندیاں نے۔ مگر اساں اج تک اپنے مسلمان بھائی نو صحیح معنی کے اندر اپنا بھائی سمجھیا نہیں۔ اسی اس مسئلے کے اندر بڑے کمزور ہاں، بلکہ اسی تے ذات پاک کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ ذات پاک دی جڑا فرق ہے نا، اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ سارے اندر یہ مسئلہ بڑا عام پایا جاتا ہے، آپ فلاں برادری ہے، آپ فلاں برادری ہے، آپ برادری بڑی اعلی ہے، آپ برادری جڑی ہے یہ تے کمیاں دی برادری ہے، آپ نیوے نے تے آپ اونچے نے، اے اعلی نے تے اے ادنا نے۔ آپ جڑا مسئلہ سارے اندر آ گیا نا، اس مسئلے نے سانو آپس میں برا نہیں رہن دیتا، انہیں سانو ایک دوسرے تو دور کر دیتا ہے اور ساڑھے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے متعلق نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ اس مسئلے نے ساڑھے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے بغض اور کینہ پیدا کر دیتا ہے۔ جڑا اے مسئلہ ہے نا کہ اسی ایک دوسرے نو اونچ نیچ دا شکار ہو گئے ہیں، اور اے جڑے بزرگ تواڈے اندر اگر موجود نے جنہاں پاکستان بنن تو پہلے ہندوستان اور پاکستان جدوں اکٹھا سی، اس وقت اگر ہندو دا جڑا جو مذہب ہے انہاں دا جو نظام ہے اگر کسی نے دیکھیا ہوئے، آج بھی تسی دیکھ سکتے ہو کہ ہندو ذات پات دے مسائل دے اندر مبتلا ہے۔ انہاں کے اندر کئی برادریاں اونچیاں نے، کئی نیویاں نے، کئی اعلیٰ نے، کئی ادنا نے، اور جڑے اعلیٰ نے وہ ادنا برادریاں والیاں نو انسان سمجھن واسطے بھی تیار نہیں، انہاں نو انسان منن واسطے بھی تیار نہیں، انہاں دی حق تلفیاں کیتیاں جاندیاں نے، انہاں دے ظلم زیادتیاں کیتیاں جاندیاں نے، انہاں دے حق مارے جاندے نے۔ کیوں؟ اے کمی لوگ نے، اے نیویاں برادریاں والے نے، اے جناب ہیچ برادریاں والے نے۔ اے مسئلہ ہندوؤں دے اندر سی، لیکن آج مسلماناں دے اندر بھی مکمل طور تے اے مسئلہ موجود ہے کہ اسی آلے تک ذات پاک دے مسئلے جو نہیں نکلے۔ حالانکہ میرے رب نے جنہوں مینوں تے تانوں سارے لو کی اعلان کر کے آکھے ہے، ذرا قرآن دی ایک آیت سننا تے نو سمجھن دی کوشش کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ یہ ترجمہ کی ہے سورۃ الحجرات کی آیت 26واں پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے کائنات کے لوگوں، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، اساں تانوں ساریاں نو ایک مرد تے عورت تو پیدا کیتا ہے۔ تواڈے سارے دے ماں باپ ایک نے، ایک باپ تو تے ایک ماں تو تانوں ساریاں نو بنایا ہے۔ اے پتہ لگا اے جڑیاں برادریاں نے نا ساڈے اندر، معذرت دے نال میں چند ایک دے نام لینا چاہنا، کوئی جٹ ہے تے کوئی بٹ ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی مہر ہے، کوئی جناب سید ہے، کوئی جلال ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی رحمانی ہے، کوئی نائی ہے، کوئی موچی ہے۔ انہاں جو
بعض برادریاں نے جنہاں نو اسی بڑا اللہ سمجھ رہے ہیں، بعض نے جنہاں نو بڑا ہی نیواں سمجھ رہے ہیں، پر میرا رب کی آمد ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، تسی موچیو پاویں جٹو، تسی باڈو پاویں رحمانیو، تسی جناب ارائیو تے پاویں جناب رحمانیو انصاریو چلائیو، تسی جو کچھ بھی ہو، تسی سارے دے سارے ایک ماں باپ دی اولاد ہو، تواڈا سارے دا باپ بھی ایک ہے، تواڈے سارے دی ماں بھی ایک ہے۔ اس واسطے برادری بیس تے نہ کوئی اعلی تے نہ کوئی ادنا ہے۔ اللہ پھر کیڑی بیس تے تیرے ہاں مقام دے مرتبے نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے جڑیاں برادریاں جڑے خاندان تواڈے اندر بنائے نے اے تے اس واسطے بنائے سن لتعارفوا، تاکہ تسی ایک دوسرے کو پہچان سکو، اے فلانے دی اولاد چلی آ رہی ہے، فلانے کی نسل چلی آ رہی ہے، اے تے صرف تعارف واسطے برادریاں دے خاندان بنائے، اے اونچ نیچ واسطے نہیں سن بنائے۔ اللہ پھر اونچ نیچ واسطے کیڑا معیار تو رکھے ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تواڈے وچوں اللہ دے ہاں اونچا ہوے جدے دل دے اندر تقوی زیادہ ہے، تواڈے وچوں رب دے ہاں مقام والا ہوے جدے دل وچ پرہیزگاری زیادہ ہے، تواڈے وچوں بلند رتبے والا ہوے جدے دل دے اندر اللہ دی محبت زیادہ ہے، جدے دل دے اندر ایمان زیادہ ہے۔ میرے رب نے اونچ نیچ دا جڑا معیار مقرر کیتا ہے او ذات پاک تے برادری نو نہیں کیتا، رب نے تقوی تے پرہیزگاری تے ایمان نو معیار مقرر فرمایا ہے۔ حضرات اے جڑی بات ہے نا، اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا لفظاں کے اندر بیان فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان پاہمیں کوئی جاٹے پاہمیں باٹے، پاہمیں کوئی ارائی ہے پاہمیں کوئی مہر ہے، پاہمیں جناب کوئی انصاری ہے کوئی چلائے ہے، کوئی رحمانی ہے کوئی موچی ہے، ایک جتنے بھی انسان نے جتنے بھی مسلمان نے، المسلم اخو المسلم، سارے مسلمان مسلمان دے پائی نے، ہر مسلمان مسلمان دا پیر ہے، ہر مسلمان دا دوسرے مسلمان نہ رشتہ پائیاں والا ہے۔ اے رشتہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بنایا ہے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے پھر اگوں کنہ چیزوں کو منع فرمایا ہے، کیڑیاں چیزوں کو میرے نبی نے روک دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ، فرمایا ہے مسلمان مسلمان دا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان دی خیانت نہ کرے، لا یخونہ، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان دی خیانت نہ کرے، ولا یکذب، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان نال جھوٹ نہ بولے، او نال فراڈ نہ کرے، بے ایمانی نہ کرے، او نال غلط بیانی نہ کرے، ولا یخذل، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان نو ذلیل نہ کرے، انہوں رسوا نہ کرے، اوہی عزت نو پامال نہ کرے۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے منع کر دیتا ہے انہاں چیزاں کو، اور میرا رب اعلان کرتا ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جڑیاں چیزاں تو میرے نبی نے منع کر دیتا ہے انہاں تو باز آ جاؤ، انہاں تو رک جاؤ۔ ان انہاں چیزاں تو میرے نبی نے منع کیتا ہے، کیڑیاں چیزاں تو لا یخونہ، کوئی مسلمان دوسرے دنال خیانت نہ کرے، کوئی مسلمان لا یکذب، دوسرے مسلمان نال جھوٹ نہ بولے، ولا یخذل، کوئی مسلمان دوسرے نو ذلیل تے رسوا نہ کرے۔ اگر اے جڑیاں تین چیزاں نے، انہاں تیناں چیزاں تے ہر مسلمان عمل پیرا ہو جائے تے ذرا تھوڑا جا غور فرماؤ، ہاں کنیاں ایسیاں بیماریاں نے، کنے ایسے مسائل نے جڑے سارے معاشرے دے اندر نے، جڑے صرف انہاں چیزاں تو رکن دی وجہ تو ختم ہو جاندے نے۔ جدوں کوئی مسلمان دوسرے نال خیانت نہیں کرے گا، جدوں کوئی مسلمان دوسرے نال جھوٹ نہیں بولے گا، جدوں کوئی مسلمان دوسرے نو ذلیل تے رسوا نہیں کرے گا، پھر ہر مسلمان دوسرے کو محفوظ ہو جائے گا۔ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کا فرمان بڑا مشہور ہے، تو انہوں زبانی یاد ہوئے گا کہ میرے پیغمبر نے کی فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان ہوئے یہ ہاتھ تو دوجا مسلمان محفوظ ہے، یہ زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اور جے میری تیری زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، مینوں تینوں اپنے اسلام دا فکر کرنا چاہیے کہ میرے ہاتھ تو میری زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، اگر دوسرے کی عزت میرے تیرے تو محفوظ نہیں، اگر دوسرے کا مال میرے تیرے تو محفوظ نہیں، اگر دوسرے کی جان میرے تیرے تو محفوظ نہیں، اگر جناب وہ پگڑی میرے تیرے تو محفوظ نہیں، پھر سانو غور کرنا پڑے گا کہ اسی مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، سانو کیویں دا مسلمان اللہ دی اور رسول کیویں دا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، اسی کیویں دے مسلمان بنے ہیں۔ حضرات اگر تھوڑا جا غور کیتا جائے، ایک اصلاح معاشرہ دے عنوان دے اج دا درس رکھیا گیا ہے، میں پوچھنا چاہنا کہ کیا اینا چیزاں تو اگر اسی سارے بچ جائیے معاشرے دی بڑی ساری اصلاح ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ یعنی ہو سکتی ہے نا، کیڑیاں چیزاں تو لا یخونو، کوئی مسلمان دوسرے کی خیانت نہ کرے، ولا یکذبو، کوئی مسلمان دوسرے نال جھوٹ نہ بولے، ولا یقذلو، کوئی مسلمان دوسرے نوں رسوا کرن دی کوشش نہ کرے، ذلیل کرن دی کوشش نہ کرے، اور دی پگڑی اچھالن دی کوشش نہ کرے۔ اور مزید میرے پیغمبر علیہ السلام نے آگے وضاحت فرما دیتی ہے، آپ فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام ارزہ ومالہ ودمہ، اللہ نے ہر مسلمان دے اوپر دوسرے مسلمان دیاں تین چیزاں حرام کر دیتیاں نے۔ کتنیاں چیزاں؟ سارے بولو ہاں ماشاءاللہ۔ تو حدیث مسیح بولنا جرم دے نہیں، بولو ہاں جی کنیاں چیزاں؟ تین چیزاں حرام کر دیتیاں نے ہر مسلمان دے اوپر دوسرے مسلمان دیاں۔ اللہ دے نبی کیڑیاں چیزاں؟ فرمایا دمہ ارزہ ومالہ ودمہ، ہر مسلمان دے اوپر رب نے حرام کر دیتا ہے دوسرے مسلمان دی عزت نو پامال کرنا، ہر مسلمان دے اوپر رب نے حرام کر دیتا ہے دوسرے مسلمان دا مال ہتھیا کے کھانا، ہر مسلمان دے اوپر رب نے حرام کر دیتا ہے دوسرے مسلمان دا خون خرابہ کرنا۔ یہ تین چیزاں نو میرے نبی فرماتے نے رب نے کی کیتا ہے؟ اچھی بولے آجے، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، خنزیر حرام ہے، کتا حرام ہے، تے دوجے دا مال کھو کے کھانا حلال ہے۔ فراڈ کر کے، دھوکا دے کے، دو نمبری کر کے اگلے دا مال ہتھیانا ہے، جائز ہے۔ رشوتاں دے کے لوکاں دیاں زمیناں تے قبضے کرنا ہے، جائز ہے۔ لوکاں دیاں پگڑیاں اچھالنا، انہاں دیاں غیبتاں کر کے، چگلیاں کر کے، انہاں دیاں عزتاں نوں پامال کرنا یہ جائز ہے۔ حضرات خنزیر حرام ہے تے غیبت حلال ہے، اور کتا حرام ہے تے مسلمان دی پگڑی اچھالنا حلال ہے۔ شراب حرام ہے تے مسلمان دی عزت تے حملہ کرنا ہے حلال تے جائز ہے۔ کیسی دوغلی پالیسی ہے، ایک پاسے اسی اینا چیزاں نو حرام سمجھ رہا، دوجے پاسے حرام چیزاں دے مرتکب ہو رہے ہیں۔ شراب نہیں پیندے کی حرام ہے تے لوکاں دیاں عزتاں پہ اچھالنے ہیں، وہ بھی تے حرام نے۔ اسی کتا نہیں کھاندے کی حرام ہے تے لوکاں دے مال کھو کھو کے دو نمبریاں کر کے کھائی ہونے ہیں، یہ حلال ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل المسلم علی المسلم
حرام ارزہ و مالہ و دمہ، فرمایا ہر مسلمان دے اوپر دوسرے مسلمان دا رب نے حرام کر دیتا کی ارزہ، او دی عزت نو پامال کرنا حرام ہے، او دی پگڑی اچھالنا حرام ہے، او ذلیل کرنا حرام ہے، او رسوا کرنا حرام ہے۔ فرمایا و مالہ، او دا مال جھوٹ بول کے کھا جانا حرام ہے، دھوکہ دے کے کھا جانا حرام ہے، فراڈ کر کے کھا جانا حرام ہے، رشوتاں دے ذریعے کھا جانا حرام ہے، تو نمبریاں کر کے او دا مال کھا جانا حرام ہے۔ ودمہ، مسلمان دا خون بہانا بھی حرام ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی چیزاں حرام ہے، اور انہاں تو میرے مصطفیٰ نے منع فرما دیتا ہے، اور رب کی امر ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جڑے کما تو میرا نبی منع کر دے انہاں تو باز آ جاؤ، انہاں تو مڑ جاؤ، جنہ کما تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ کہ ناری اگے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں التقویٰ ہاؤنا، اور لوگوں تقویٰ سینے دے اندر ہویا کر دے، تقویٰ دل دے اندر ہویا کر دے۔ رب نے تیرے دل نو ویکھنا ہی، اے تیرے ظاہری جناب چال ڈال نو نہیں رب نے ویکھنا۔ اتوں میاں صوفی تے وچوں میاں کوفی، اے جڑا تو بن کے رب نو وکھائے گا تے رب نو پتہ نہیں تیرے اندر کی ہے تے تیرے باہر کی ہے۔ اتوں تسبیحاں پڑھیاں نے، سبحان اللہ دے ورد پہ چڑھدے نے، استغفر اللہ دے ورد پہ چڑھدے نے، لا الہ الا اللہ دے ورد پہ چڑھدے نے۔ جدوں موقع ملدا ہے غیبتاں بھی کردے، چغلیاں بھی کردے، پگڑیاں بھی اچھالدے، لوکاں دے اوتے تہمتاں بھی لگاندے، الزام تراشیاں بھی کردے۔ جدوں موقع ملدا ہے لوکاں نال فراڈ بھی کردا ہے، دھوکا بھی کردا ہے، دو نمبریاں بھی کردا ہے، رشوتاں بھی دیندا ہے، ظلم بھی کردا ہے، زیادتیاں بھی کردا ہے، یتیماں دے مال کھا جاندا ہے، بیوہ عورتاں دے پلاٹاں دے قبضے کر لیندا ہے، اور لوکاں نال فراڈ کر کے مال کھا جاندا ہے۔ اتوں میاں صوفی تے وچوں میاں کوفی، اور رب جاندا ہی مینوں تینوں سارا جاندا ہے، کیونکہ علیم بذات الصدور، اور سینے دیاں باتاں نو جاندا ہے۔ حضرات میں کئی بات دسنا چاہنا، میرے پیغمبر فرماندے نے تقویٰ ایتھے سینے دے اندر، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تواڈیاں شکلاں نہیں دے ویندا کیڑا سونا تے کیڑا کچھ ہے، رب تواڈے مال نہیں دے ویندا کدے کول زیادہ تے کدے کول تھوڑا ہے، اللہ تو کی ویندا؟ فرمایا ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تے تواڈے دل ویندا تے تواڈے عمل ویندا، رب ویندا اے دل وچ میری محبت ہے کہ نہیں، اللہ ویندا اے دل وچ میرا ڈر ہے کہ نہیں، اے دل وچ میرے نبی دا پیار ہے کہ نہیں۔ اس واسطے میرے نبی نے فرمایا تقویٰ اتھے وے سینے دے اندر، دل دے اندر، اپنے اندر تقویٰ پیدا کر، اور تقویٰ جدے اندر ہوئے تقوی دا تقاضا ہے کہ تیرے ہاتھ تو بھی دوسرا محفوظ رہنا چاہیے، تیری زبان کو بھی دوسرا محفوظ رہنا چاہیے۔ اے نہیں تقویٰ کہ ان مسجد کی پہلی صف کے اندر نماز پڑھتا ہے، اے نہیں تقویٰ کہ ان تہجداں پڑھتا ہے، کہ ان جتھے جناب موقع ملتا ہے ٹک بھی لائی آندا ہے، کھائی بھی آندا ہے، ہضم بھی کری آندا ہے، لوکاں دیاں پگڑیاں بھی چھالی آندا ہے، تہمتاں بھی لائی آندا ہے، الزام تراشیاں بھی کری آندا ہے، لوکاں نوں ذلیل بھی کری آندا ہے۔ اے کوئی تقویٰ نہیں۔ تقویٰ پیدا کر اپنے اندر۔ اللہ اللہ تے آگے میرے نبی نے اس حدیث کی آگے ایک حدیث میں تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے جنہ کما تو منع فرمایا، آگے الفاظ کی ہیں، فرمایا بحسب امرئ من الشر، کیوں جی میرے تواڈے وچ جو ہر بندہ سمجھدا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، ایندے گل ہے کہ نہیں؟ الا ماشاءاللہ اونج پاویں غور کریے تے اسی کسے کام جو کہ نہ ہوئے، لیکن اونج ساڈا ظام ہے یہ کہ جناب اسی بالکل ٹھیک ہاں، اسی بالکل درست ہاں، کہ آپ آتے ساڈے ورگا کیڑی ماں نے جمنا ہے۔
میرے پیغمبر فرماتے ہیں آؤ میں دساں کہ بہترین کون ہے تے بدترین کون ہے. فرمایا بحسب امرئ من الشر، انسان دے بدترین سمجھے، فرمایا او دے بدترین ہون واسطے نہیں کر. اوے تو اگلے کام نہ بھی کر، ہاں عزت کو مار نہ کر، ڈاکے نہ مار، چوریاں نہ کر، ظلم نہ کر، زیادتیاں نہ کر، صرف تو اپنے تو دوسرے نو کم تر سمجھ. تیرے بدترین ہونے واسطے نہیں کافی ہے کہ تو دوسرے نو اپنے تو کم تر سمجھے، حقیر سمجھے. اور اس بندے نو انسان منن واسطے تیار نہیں. یہ میرے کو گڈی ہے میں دوسرے نو انسان منن واسطے تیار نہیں. جے میں کوئی 2 منزلہ مکان چھت رہا میں دوسرے نو انسان منن واسطے تیار نہیں. یہ میرا کسی ایسی برادری نال تعلق ہے جڑی معاشرے اعلیٰ سمجھی جاتی ہے تے میں دوسریاں برادریاں والے نو انسان بنن واسطے تیار نہیں. حقارت دی بیماری ہے سارے اندر، حقارت. اسی ایک دوسرے نو حقیر سمجھنا تے سمجھنے اسی بڑے بہترین ہاں. میرے نبی فرماتے ہیں بدترین، بہترین نہیں بلکہ کی ہو اچھی بولو بدترین. کیویں اَيَّحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، کہ تو اپنے مسلمان بھائی نو اپنے تو حقیر جانے، بدترین انسان ہے. تو اپنی مسلمان بہن نو اپنے تو حقیر جانے، تو بدترین عورت ہے. حضرات ایک کسی نو حقیر جاننا پتہ جے کتنا بڑا جرم ہے. سنو میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے جیڑا متکبر ہے او جنت دے اندر داخل ہے. من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جہدے دل دے اندر ذرے دے برابر بھی تکبر ہے، لا يدخل الجنہ، او جنت دے داخل نہیں ہوئے گا. کیوں؟ کیونکہ تکبر چادر کی دی ہے اللہ اکبر. اللہ اذان جڑی نا اذان اسی کدی غور نہیں کیتا اذان تے، یہ اذان بھی بہت بڑی دعوت ہے. اللہ کی معنی ایک معنی دیدائی ہے نا اللہ سب سے بڑا ہے. دوسرا معنی ادا ہے تکبر صرف اللہ میں لائے، تکبر صرف کیونکہ وہ تو بڑا کوئی نہیں. تکبر تو وہی کر سکتا ہے جو تو بڑا کوئی نہ ہوئے. دوسرے نو کی لائق ہے کہ وہ تکبر کرے. اللہ اکبر، تکبر صرف اللہ کی ذات نہیں ہے بس، دوسرا کوئی تکبر نہیں کر سکتا. فرمایا جے کسی تکبر کیتا گویا انہیں اللہ دی ہاتھ چادر نو ہاتھ پایا، اللہ دی چادر نو ہاتھ پایا تے رب دی چادر نو ہاتھ پان والا جنت تے داخل نہیں ہو سکتا. حضرات یہ جدو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا تے صحابہ نے سوال کیتا، اللہ دے پیغمبر ایک بندہ پسند کردا ہے کہ او دا لباس اچھا ہونا چاہیے، او دا کھان پین اچھا ہونا چاہیے، او دا رہن سہن اچھا ہونا چاہیے، او دا جُتی کپڑا اچھا ہونا چاہیے. اللہ دے نبی کوئی بندہ بن ٹھن کے رہی دے تے آئے تکبر ہے. آج لوگاں نے اپنی اپنی تعریفاں بنا رہی ہیں. آج بھی کوئی بندہ چنگا کھاندا پیندا ہے، چنگا رہندا ہے، کپڑے چھپڑے بن پاندا ہے، لوگاں کو یہ بڑا متکبر ہے، یہ بڑا متکبر ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی کیا یہ تکبر ہے؟ ہن سنو میرے نبی کا جواب. آپ فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ آپ بھی خوبصورت ہے تے اپنے بندیاں نو خوبصورتی دے اندر ہی پسند کردا ہے. رب اپنے بندیاں نو سونا ویکھنا چاہندا ہے، صاف ستھرا ویکھنا چاہندا ہے، اچھے لباس دے اندر اچھے رہن سہن جناب دیکھنا چاہندا ہے. لیکن اللہ کے نبی پر تکبر کی ہے. آپ فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس. آؤ میں دساں تکبر کی ہے. الکبر بطر الحق، تکبر ہے حق بات نہ پتہ لگن تو بعد انہوں ٹھکرا دینا. مسئلہ قرآن و سنت کا معلوم ہو گیا ہے، ہم میں نہیں منتا، میں متصور
تسلیم نہیں کرتا. فرمایا الکبر بطر الحق, تکبر ہے حق بات تو پتہ لگن تو بعد نو ٹھکرا دینا, اے تکبر ہے. اللہ دے نبی اور تکبر کی ہے. فرمایا وغمت الناس, لوگاں نو اپنے تو کم تر سمجھنا, لوگاں نو اپنے تو حقیر جاننا, لوگاں نو اپنے تو نیواں سمجھنا. میرے پیغمبر فرماتے نے جیڑا بندہ کسی دوسرے نو اپنے تو حقیر جان دے اور تکبر کر دے تے تکبر کرنے والا جنت وچ داخل نہیں ہو سکتا. ذرا غور فرماؤ. ہاں اسی نمازاں پہلیاں سمجھ کھلو کے پڑھیے, تہجداں بھی پڑھیے, قرآن جناب ہر مہینے 2-3 دن ختم کریے, لیکن دوسرے نو انسان نہ سمجھیے. مینوں دس کیویں جنت ہے جاؤ. میرے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنہ, جنت نہیں جائے گا تکبر کرنے والا. اور تکبر کیے لوگوں نے اپنے تو حقیر جاننا. اور ایسے حدیث میں میرے نبی نے کی فرمایا ہے بحسب امرئ من الشر, انسان دے بدترین ہونے واسطے اتنا ہی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم, کہ اپنے مسلمان بھائی نو اپنے تو حقیر جاننے, کم تر سمجھے. اے میرے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان. اور یہ روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. آپ میں ایک روایت اور تو سنا دیا. اللہ مینو تو انو الگ ہو جی آ جاندے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. جنہ چیزاں تو میرے نبی نے منع کیتا ہے, جنہ چیزاں تو میرے مصطفیٰ نے روکے ہیں, کیونکہ اللہ کا قرآن کی اندر ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, ہون تو بعد پچھلے دی رب کو معافی مانگیے, آج ہون تو بعد اساں کسی دی خیانت نہیں کر. منع کیتا ہے نا نبی پاک, اساں جھوٹ نہیں بول, منع کیتا ہے نا میرے نبی نے. اساں کسی کو ذلیل کرنے دی کوشش نہیں کرنی, منع کیتا ہے نا میرے مصطفیٰ نے. کسی دی عزت نہیں اچھالنی, کسی نو کسی دا مال ہتھیا کے 2 نمبر طریقے نال کھان دی کوشش نہیں کرنی, کسی دا خون نہیں بہانا, کیونکہ میرے نبی نے منع کیتا ہے. تے ایک گل اے بھی کہ آج ہون تو ہی بعد اساں کسی نو اپنے تو حقیر نہیں جاننا. اس مسئلے کے اندر میں ایک اور میں وضاحت کر دیا. بعض اوقات اسی نے ہو جی نہیں میں نے کسی نو حقیر نہیں جانتا جی, میں کبھی کسی نو حقیر نہیں سمجھیا. پر ایسے لوگ میں کیوں کسی نو سلام کرا, وہ مینوں سلام کرے, گویا میں انہوں اپنے تو کی سمجھ رہے ہیں, حقیر سمجھ رہے. میں ایڈی عزت والا انہوں سلام کرا, میں ایڈے مقام والا انہوں سلام کرا, میں فلانی آلہ برادری دا ہو کے انہوں سلام کرا. اور میرے نبی دی برادری نہ بھی اچھی کو برادری ہے بے. آپ دی برادری کیڑی سی؟ قریش. میرے پیغمبر علیہ السلام ہاشم کبھی بنو ہاشم قبیلے دے, قریش خاندان دے, اور آپ نے فرمایا رب نے مینوں سب تو اعلیٰ قبیلے تے سب تو اعلیٰ خاندان میں پیدا فرمایا. میرے نبی دا قبیلہ بھی سب تو اعلیٰ, خاندان بھی سب تو اعلیٰ. تے میرے پیغمبر راہ جانے یتیماں نو بھی سلام کرتے, غلاماں نو بھی سلام کرتے, پہل کرتے. صحابہ فرماندے نے اسی بڑی بار کوشش کرنی کہ اسی پہلا سلام کریے, پر اللہ دے نبی نے سارے تو پہلے ہی سلام کر چھڑیا. اور تم میرے نبی دے نالوں اونچا ہو گیا, تیرے دماغ میں جڑا کیڑا پھردا پیا کہ میں کسی نو سلام دے پہل کیوں کراں, اے تکبر دا کیڑا ہے, حقارت دا کیڑا ہے. اس کیڑے نو نکال دے. آ جا اوتھے جتھے اللہ نے رکھے, اوتھے آ جا جتھے رسول اللہ نے رکھنا چاہتے. مسلمان بن, مومن بن, بغض ختم کر, کینہ ختم کر, نفرت ختم کر, حسد ختم کر, بغض ختم کر. انہاں ساری چیزاں تو میرے نبی نے منع فرمایا. اور سنو روایت جی میں سنانا چاہنا. راوی نے بھی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ. اچھا میں ایک وضاحت کر دیا، میں دے بعد کوئی بندہ کسی نے اعتراض بھی کرے. مولانا نبیل الرحمان صاحب نے میرے کو ٹائم لیا درس دا اور مسجد دے جماعتی ساتھیاں دا انہوں نے پیغام پہنچایا جی وہ چاہتے نے درس رکھنا. میں اشتہار دے صرف پڑھیا اصلاح معاشرہ، میرے کو عنوان کسے نہیں دیتا. میں تے تواڈے کو بندہ سوچ لے فلانے بندے نے آکھیا نے مولوی نے آ گلاں کریا. میں اللہ دے گھر وچ بیٹھا، میں اج بھی میری گل ہوئی نبیل صاحب نے، میں پوچھا بیان کی کرنا ہے؟ آندے نے جو مرضی بیان کرنا. میں کہ اشتہار تے تو اصلاح معاشرہ لکھیا ہے. آندے نے وہی بیان کر پھر اے نہیں میں دسیا بیان کی کرنا ہے. پر میں محسوس کیتا ہے کہ اے چیزاں سارے معاشرے کے اندر اصلاح دے قابل نے کہ انہاں دی اصلاح ہونی چاہیے. کیوں جی تسی بھی محسوس کرتے ہو کرنا چاہیے بیان. لو سنو پھر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم يبذله التقوى هاهنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. دوسرے نال بغض نہ رکھیا جائے ولا تدابروا، ایک دوسرے نال جناب ناراضگیاں نہ کریا جائے. اور ذرا انہاں لفظاں دے معنی سمجھ لو. پہلا لفظ میرے نبی نے کی فرمایا ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا. جنہ چیزاں تو میرے نبی نے منع کیتا ہے انہاں تو روک. حرام ہے ہر شے دے اندر رشکے وے کہ کسے دے کول کوئی نعمت ہے تے تسی آندے ہو اللہ اینو اے نعمت دیا، اے دی نعمت جو برکت پا تے مینوں ہی عطا فرما. اے کیے رشک. اور میرے نبی نے فرمایا رشک دو چیزاں جائز ہے. کیڑیاں؟ کوئی بندہ کسی نو ویندا ہے کہ اللہ دی راہ وچ خرچ بڑا کردا ہے، آندا یا اللہ اینو مال دیتا ہی خرچ کردا ہے، مینوں بھی دے میں بھی خرچ کراں. نمبر دو کوئی بندہ دیکھدا ہے حافظ قرآن ہے، قاری القرآن ہے، قرآن پڑھدا ہے، بڑی سونی تلاوت کردا ہے، آندا یا اللہ اینو قرآن دی نعمت دتی ہے، اے قرآن پڑھدا ہے تے مینوں بھی قرآن دی نعمت دے، میں بھی تیرے قرآن دی تلاوت کراں، مینوں بھی قرآن یاد کروا دے، میں بھی رات کو مصلی دے کھلو کے تیرے قرآن دی تلاوت کراں. اور میں نہ دو چیزاں تے رشک کرنا جائز ہے اور حسد کرنا کوئی نہیں ہونا. یہ دے کول نہ رہے تے مینوں لگ، اے دے کول تباہ ہو جائے تے مینوں مل جائے. اینو کی آندے نے حسد. اینو کی آندے نے بولو. اور اے بیماری ساڈے اندر پتہ کیویں کو آوے کی ایسا طبیعت بیبیاں بہناں ماواں لینا لگیاں حسد دی بنا تے تعویذ کرائے جاندے نے، حسد دی بنا تے جادو کروائے جاندے نے، حسد دی بنا تے ٹونے کروائے جاندے نے. اس لیے میرے رب نے آکھیا سی اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یا اللہ میں تیری پناہ میں چاہنا. حسد کرنے والا جدو حسد کرے وہ دے حسد تو میں تیری پناہ میں چاہنا. میں نے اپنی پناہ چاہتا ہے. ایڈی پیڑی بیماری ہے حسد. یہ دونوں طرح کا نقصان کر دی. جتنا حسد کیتا جاتا ہے وہ بھی نقصان ہوتا ہے. کہ حسد کرنے والے دے پلے بھی کھ نہیں کریندا. آگوں کہ کیوں نہیں رہندا؟ اسی تے بڑے بڑے تگڑے ویکھے نے حسد کرن والے. اوے تگڑے ظاہری نظر ہوندے نہیں اندروں کھوکھلے نے. کیونکہ میرے مصطفی علیہ السلام نے فرما دیتا ہے. آپ فرماندے نے یعنی سکی لکڑی نو اگ لائیے تے پورا درخت بھی تے تھلے رکھ کے اگ لا دیو. ہاں ہر شے پھونک دے گی. جویں اگ لکڑی نو راکھ بنا دیندی ہے ایویں حسد نیکیاں نو برباد کر دیندا ہے، کھا جاندا ہے. تے اس ویلے کوئی گھر ایسا ہے جڑا حسد دی بیماری تو پاک ہوے؟ سکے بھراواں وچ حسد، سکیاں بہناں وچ حسد،
قبیلیاں برادریاں جو حسد، آن کمان جو حسد، رشتے داراں جو حسد، کیوں نہیں ہے بیماری کے نہیں؟ درخت بے کوہاں کے اندر کوئی سنا دینا، یہ دی تشریح کے اندر لکھے ہے علماء کرام نے کہ نجش وے ان یزید فی ثمن سلعۃ ینادی علیہا فی السوق ونحوہ، ایک بندہ سامان بیچدا پیا، دوجا کولو بولی پیا لاندا ہے، کی لاندا ہے؟ تے بولی لان والے دا خریدن دا اوتھے سارے کام کون کر دے پے؟ بولیاں لگدیاں نے نا آدھے واسطے، صرف قیمتاں بڑھان واسطے، خریدن واسطے نہیں۔ یہ تو قیمت مطلوبہ معیار نو پہنچ جاتی ہے تے بولیاں نال ذکر فکر ہو جاندے، ایک بندہ پھس جاندا۔ ہن اس ایک نو پھسان واسطے دھوکا دیتا نا، نجے جمع دھوکا بھی ہے، انہوں دھوکا دیتا نا، کہ دیتا نا دھوکا، آپ نسل کا انہوں پھسا گئے۔ تے میرے نبی فرماتے ہیں لا تناجشو، دھوکا کسی نو نہیں دینا، قیمتاں بدھان واسطے بولیاں نہیں لانیاں۔ ایک طرح سے نبی سے منع کیتا ہے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کی یاد ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جنہ چیزاں تو میرا نبی منع کر دے انہاں تو رک جاؤ، مڑ جاؤ، باز آ جاؤ۔ اگے کی فرمایا؟ فرمایا فلا تباغضوا، دل وچ ایک دوجے دے واسطے بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، اپنے دلاں نو بغض تو پاک کر لو، اپنے دلاں نو کینیاں تو پاک کر لو۔ اللہ کو دعا کرو اللہ مینوں تانوں اس بیماری تو بھی بچا۔ اللہ دی قسم ہے بڑے بڑے مولوی اس بیماری تو نہیں بچے، بڑے بڑے علماء اس بیماری جو کینہ پیدا کر دیتا ہے، بغض نفرت۔ لوگوں نے درس کی دینا ہے، ساڑھے اپنے دل کینے نال بھرے پہلے، بغض نال بھرے پہلے۔ یہ تھوں تک کینا ہے۔ اے حضرت صاحب بیٹھے نے مولانا طیب صاحب، یہ مولوی جانتے نے کہ کئی مولویوں کا درس ہوئے تھے، کئی مولویوں نے وہ نہ جائے جو اس درس تھے۔ بھائی کیوں؟ وہ ساری مات ہے، وہ ساری تنظیم در ہے، نہ جائے اس درس تھے، انہوں نہ سنے آگے وہ تو پیچھے نہ جمع پڑ جائے۔ اولا والا قوت الا باللہ، خدا دا خوف کرو، مولوی صاحب اللہ کرو، ڈرو۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں لا تباغضوا، اور مینوں دسو یہ جنے بھی جماعتاں دے امیر نے سارے ساڈے نال قبرے پہنے کہ ایتھے رہ جانے؟ اونچی بولو، پہنا ساڈے نال قبرے؟ اساں جدوں مرنا ہے تے قبرستان جانا، سانوں چوک کے تے ساڈے امیر صاحب نال جان کے قبرے چ، اوتھے کنے جانا ہے؟ کلے نہیں ہونا نا۔ اور کیوں امیرہ پیچھے لگ کے تے اپنے لیڈراں پیچھے لگ کے بغض تے کینے دل وچ کیوں رکھ دے ہو؟ کیوں نہیں دل صاف کر دے؟ اے پی ٹی آئی ہے، آ مسلم لیگ ہے، آ جناب پیپل پارٹی ہے، وہ انہوں نے انسان سمجھ دے، وہ انہوں نے انسان سمجھ دے، وہ انہوں نے انسان سمجھ دے۔ یعنی مطلق اے مجموعی اعتبار نال جماعتاں مذہبی ہون، جماعتاں سیاسی ہون، لیڈر سیاسی ہون، لیڈر مذہبی ہون، سارے اندر ایک بیماری موجود ہے، بغض تے کینے نال بھرے پے۔ آ پی ٹی آئی والا چکر جدوں دا چلیا نا، صحیح بات ہے، کئی ساتھی آ کے دس دینے آندے نے جی ایتھوں تک کہ فتنہ پھیل گیا ہے۔ آ سیاسی جماعتاں دا، میں کسی کو خاص نہیں کر رہا، سیاسی جماعتوں کا فتنہ ایک تک پھیل گیا ہے کہ انہاں جماعتوں کی وجہ تو طلاقاں تک ہو گئی ہیں۔ انہیں کہا تیرے پیٹے مسلم لیگ دے میں پی ٹی آئی کا چل تیرے میں طلاق دی تھی۔ کیوں جی یہ بیماری ہے ساڈے وچ کہ اللہ ماشاءاللہ۔ اور میرے پیغمبر نے کی فرمایا لا تباغضوا، بغض نہ رکھو، دل صاف کرو۔ ایک صحابی گزر رہے تھے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں جنہیں جنتی ویکھنا انہوں نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ٹوٹ پے، جاؤ کا بوا کھڑکایا، آخر لگے میں اپنے باپ کو نا تھوڑا جا گل بات میری وہ دن ہو گئی ہے کہ میں کو 2-4 دن تیرے گھر رہنا چاہوں۔ انہوں نے کہا سو بسم اللہ آ جاؤ۔
ان کر رہے پہ وہ راتی بھی نوٹ کرنے راتی کی کرتا ہے جنہیں بھی نوٹ کرنے کی کرتا ہے پر کوئی خاص گل نظر نہ آئی وہ درہ دن لنگے تے واپس آچا چلو ٹھیک ہے میں پھر چلنا میرا معاملہ سلجھ گیا انہیں کیا میں غور کیتا ہے کہ تسی جی میں کسے چیز دی تلاش ہے جو تسی کی تلاش ہے آگے لگا پھر میں تنوں گل دسی دینا 3 دن پہلا اللہ دے نبی نے فرمایا سی جنہیں جنتی ویکھنا ہے اینو ویکھو تو میں تے ویکھنا ہے وہ کرنا کی ہے میرے نبی نے جب جنتیوں کی بشارت تو دی ہے لیکن میں نے کو خاص کر نظر نہیں آئی 5 نمازاں اسی بھی پڑھنے تم ہی پڑھنے تہجد تم ہی پڑھنے اسی بھی پڑھنے اللہ کے نبی دی مجلس سے تم ہی جانے اسی بھی جانے ہیں باقی جناب سارے معاملات جو تیرے نے ساڈے نے جو ساڈے نے تیرے نے کوئی خاص گل نہیں نظر ہے کہنے لگا ایک گل ہے جڑی نظر نہیں آتی پر میں ہوتا اہتمام کرنا انہوں نے کہا کہ ایک راتی سو لگیا میں اپنے دل نو پاک تے صاف کر کے سونا کوئی بغض تے کینہ نہیں دل میں رکھ کے سونا حضرت عبداللہ فرمان لگے بس اس سے وجہ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتی ویکھنا جتے اینو ویکھ اور میرے رب نے قرآن نے کیا کیا ہے جنت جنت جانے ونزعنا ما فی صدورہم من غل اسی انہاں دے سینے کینیاں تو پاک کریں گے جنت جنت جانے کینے والا سینہ جنت دے داخل نہیں ہو سکے گا لا تباغضوا بغض نہ رکھو کینے نہ رکھو دلوں دے اندر آگے کی فرمائے وَلَا تَدَابَرُوا ایک دوجے تو منہ نہ موڑو ناراضگیاں نہ کرو تدابروا ایک دوجے پر پشت نہ کرو کی مانا ناراضگی کر کے منہ نہ موڑ لو ایک دوجے نہ ناراضگیاں نہ رکھو بلکہ کونو عباد اللہ اخوانا بھائی بھائی بن جاؤ تے اللہ دے بندے بن جاؤ مسلمان بن جاؤ مومن بن جاؤ بھائی بھائی بن جاؤ تے اللہ دے نیک بندے بن جاؤ اور اے جڑیاں چیزاں نے میرے نبی نے منع کیتا ہے لا تحاسدوا حسد نہیں کرنا ولا تناجشوا ایک دوسرے کو دھوکا نہیں دینا ولا تباغضوا بغض نہیں رکھنا ولا تدابروا ناراضگیاں نہیں رکھنیاں تے رب کی نام ہے وما نهاكم عنه فانتهوا اور جڑے کام تو میرا نبی منع کرے او تے تم مڑ جاؤ بعد آ جاؤ رک جاؤ تے میرے نبی نے منع کر دیا ہے حسد نہیں کرنا بغض نہیں رکھنا دھوکا نہیں دینا جناب ایک دوسرے نال ناراضگیاں نہیں رکھنی اللہ مینوں تانوں انہاں کماں تو رک جان دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو ایک دے پیغام انہاں چیزاں تے اگر عمل کر لئیے اللہ دی قسم ساڈا معاشرہ بہترین ہو جائے ساڈے معاشرے نوں چار چاند لگ جان گے نہ بیماریاں تو اسی مڑ جائیں گے اور ایک پیغام کل دے حوالے نال کل 25 دسمبر ہے بڑا دن تے کل عیسائیاں دی عید دا دن یوم العید عیسائی مذہب دی عید دا دن او عیسائی مذہب 25 دسمبر نو عید تا مناندے نے انہاں دا موقف انہاں دے نزدیک 25 دسمبر نو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے سن کنہاں دے نزدیک عیسائیاں دے نزدیک 25 دسمبر نو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سن اس واسطے وہ عید مناندے نے اچھا انہاں دے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نے اللہ دے بولو اللہ دے کنہ دے نزدیک عیسائیاں دے نزدیک 25 دسمبر نو پیدا ہوئے نے تے ہے کی نے ابن اللہ قرآن دے نا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ عیسائیاں نے آکھیا کہ مسیح اللہ دا بیٹا ہے او اللہ دا بیٹا ہوندے نے عیسیٰ علیہ السلام نو تے آندے نے 25 دسمبر نو پیدا ہوئے گویا کہ دا ترجمہ ہے بنیا کہ 25 دسمبر نو اللہ نے بیٹا جنیا 25 دسمبر نو اللہ نے بیٹا جنیا تے اساں کل انہاں کی آکھنا ہے ہیپی کرسمس اسی تو آدھی خوشی کے برابر دے شریک تسی سارے بھائی ہو اسی تو آنو مٹھائیاں دینے ہیں تو سانو کہو اسی تو آنو کھوانے رل کے کیک کٹنے بڑے بڑے بینر لگنے نے ہم اپنے جناب عیسائی کمیونٹی کو ہیپی کرسمس کہتے ہیں ان کو مبارکباد دیتے ہیں تے وہ کی بنا رہے ہیں کہ 25 دسمبر نو اللہ نے بیٹا جنیا اسی ہے نا اللہ نے پتر جنیا تو انو مبارک سنو روایت
میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اللہ فرماندے نے کذبانی بنو آدم و شتمانی، فرمایا ابن آدم مینوں گالاں بھی کڈدا ہے تے مینوں جھٹلاوندا بھی ہے، ابن آدم مینوں جھٹلاوندا بھی ہے تے مینوں گالاں بھی کڈدا ہے۔ اللہ دے نبی تانوں ابن آدم، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کولوں، بلکہ آپ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم، یعنی حدیث قدسی ہے، ابن آدم مینوں جھٹلاوندا بھی ہے تے مینوں گالاں بھی کڈدا، جھٹلاوندا کی ہے، فرمایا کہ رب نے مینوں دوبارہ زندہ نہیں کرنا، حالانکہ میں پہلی بار بنان تو دوسری بار بنانا میرے واسطے آسان ہے، سوکھ ہے۔ اے اللہ رب دوبارہ کیویں پیدا کرے گا؟ اے میرے جھٹلاوندا ہے، اللہ نبی گالاں کیویں کردا ہے؟ فرمایا اے آندا ہے اللہ دی اولاد ہے، رب دے پتر نے، اللہ دیاں دھیاں نے، عزیر یہودیاں کیا عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے، عیسائیاں کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے، اور مشرکین مکہ کیا فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں۔ فرمایا اے میرے واسطے اولاد بناندا ہے، حالانکہ انا الاحد الصمد الذی لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد، حالانکہ میں کلام انا الاحد، میں ایک کا کلام، میں بے نیاز ہاں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی دی اولاد ہاں، نہ میں کسی بھی جو نکلے ہاں، نہ میرے بچوں کوئی نکلے ہے، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی میرا برابری کرنے والا نہیں، کوئی میرا ہمسر نہیں، کوئی میرے مشابہ نہیں، کوئی میری مثال نہیں۔ فرمایا کہ میں اولاد تو پاک ہوں، پر یہ اندر کہ اللہ دی اولاد ہے، اے میری اولاد بنا کے مینوں گالیاں دیندا ہے، کی دیندا ہے؟ اچھی بولو۔ یہ ہن عیسائیاں نے کل اللہ نو کی دینیاں نے گالیاں، تے اساں انہاں نو کی دینی ہے مبارک۔ شاباش بھائی، مبارک ہوئے تانوں، تسی اللہ نو گالیاں بجا۔ اور مولوی جی تانوں کی بتاوے، وہ خنزیر کھاندے نے، تم بھی خنزیر کھائی ہے۔ یہ میں جملے جریسی آگے تانوں پہ آنا، وہ تھے میں کچھ ہو رکھ کے رواداری یہ کہ وہ خنزیر کھاندے نے، تم ہی پھر کھا لیا کر خنزیر۔ وہ شراباں پیندے نے، تم ہی پی لیا کر شراباں۔ اور رواداری یہ وہ شریف نو سجدہ کردے نے، تم ہی کریا کر شریف نو سجدہ۔ ایک کوئی رواداری نہیں، ایک کوئی اخلاقیات نہیں، ایک کوئی انسانیت نہیں۔ تیری سیاست، یہ سیاست تینوں جہنم میں لے جائے گی۔ تیری سیاست کو کفر دے نال پیا کرنا ہے، کفر دے مبنی سیاست پیا کرنا ہے۔ او آندے نے اللہ کا پتر جمے، اے آندے نے مبارک ہوئے تو مٹھیائی کھاؤ، بھائی تو انو کھواندے کیا آکھنا ہے؟ کسے نو اسا مبارک نہیں دے، نہ انہوں کوئی مٹھیائی کھوانی ہے تے نہ کسے کو کھانی۔ گل کو سمجھ آئی جے؟ اور اللہ دے بندہ رب واسطے مرنا جینا سیکھو، اور لوگاں واسطے کیوں اپنے ایمان پہ برباد کرتے؟ سیاستاں دی خاطر اپنے ایمان کیوں برباد پہ کرتے ہو؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد اللہ و ابغض للہ، جیڑا کسی نے پیار کردا تے اللہ واسطے، ناراضگی کردا تے اللہ واسطے۔ اساں عیسائیاں نو انہاں دی کرسمس تے مبارک نہیں دینی، کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ اساں انہاں دی اس خوشی شریک نہیں ہونا، کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ تیری سیاست آندی ہے نہیں، چل اللہ آندا ہے جتے کفر ہوئے اتھے نہیں جانا، جتے شرک ہوئے اتھے نہیں جانا۔ حضرات، اے بھی ایک پیغام آج دے درس دا، چونکہ کل 25 دسمبر ہے، آج رات کالی تو کل واللہ پڑھ جنہوں اے نہیں پتا لم یلد ولم یولد دا معنی کی ہے، وہ دا تقاضا کی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے نبوت والی